الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، آتی تھی صدا پیہم جو مانگنے والا ہو، ہاتھ اپنے عقیدت سے آگے میرے پھیلائے، جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے، جس کو گناہوں کی بخشش کی تمنا ہو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے، یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو، یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو، قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں بس تو مجھے مل جائے۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین حضرات، استاذ محترم خطیب العصر حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم، استاذ حدیث اس مدرسہ شاہی مراد آباد تشریف فرما ہے۔ استاذ محترم کے سامنے کچھ بولتے ہوئے بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، لیکن ناظم جلسہ اور دیگر حضرات کا حکم ہوا ہے، بس چند لمحات کے لیے آپ حضرات سے چند معروضات پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو یہ زندگی دی، انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور اس کے اوپر بے شمار نعمتیں نشاور فرمائی۔ انسان سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک اللہ کی نعمتوں کے اندر گھرا ہوا ہے۔ اللہ نے اس کے اوپر اتنے انعامات فرمائے، اتنے انعامات فرمائے، اتنے احسانات فرمائے کہ اگر انسان ان احسانات کو شمار کرنا چاہے، ان احسانات کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا ہے۔ قرآن کریم نے اعلان کر دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم آسمان کے ستارے تو گن سکتے ہو، ریت کے ذرات تو گننا ممکن ہے، درختوں کے پتوں کو گننا ممکن ہے، تمام چیزوں کو انسان کیلکولیٹ کر سکتا ہے، گن سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کیا جائے، اللہ کی نعمتوں کو گنا جائے تو میرے دوستو کوئی بھی انسان ان کو گن نہیں سکتا ہے۔ ہم ذرا ان نعمتوں کو نہیں، وقت بہت کم ہے، میں ذرا آپ کے اپنے اندر کی نعمتیں دکھلا رہا ہوں، ذرا آپ اپنے اندر غور کیجئے کہ اللہ نے آپ کے اندر کتنی بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہیں۔ آنکھ ہماری نعمت ہے، آنکھ نہ ہوتی تو ہم اندھے ہوتے، پیر ہماری نعمت ہے، پیر نہ ہوتے تو ہم لنگڑے ہوتے، ہماری زبان ایک نعمت ہے، اگر زبان نہ ہوتی تو ہم گونگے ہوتے، ہمارے ہاتھ ایک نعمت ہے، ہاتھ نہ ہوتے تو ہم ڈنڈے ہوتے، ہمارے پاس مال ہماری نعمت ہے، ہمارے پاس مال نہ ہوتا تو ہم مفلس ہوتے، اولاد ہماری نعمت ہے، اگر اولاد نہ ہوتی تو ہم بے اولاد ہوتے، گھر ہمارا نعمت ہے، اگر گھر ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہم بے گھر ہوتے۔ اللہ نے انسان کے اوپر کتنی نعمتیں نشاور کی ہیں، انسان ان کا شکر نہیں ادا کر سکتا، انسان ان کو گن نہیں سکتا۔ دیکھیے
اس چھوٹے سے انسان کے اندر اللہ نے 5-6 فٹ کے انسان کے اندر سارے عالم کو سمو دیا ہے. ذرا غور کیجئے, دنیا کے اندر زمین دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک زمین وہ ہوتی ہے جس کے اوپر پیڑ اور پودے ہوتے ہیں, ایک زمین وہ ہوتی ہے جس کے اوپر پیڑ پودے نہیں ہوتے بلکہ بنجر زمین ہوتی ہے. اللہ نے انسان کے بدن کے اندر دو قسم کی کھال بنا دی. ایک کھال وہ ہے جس کے اوپر بال ہوتے ہیں, ایک کھال وہ ہے جو بالکل صاف ہوتی ہے جس کے اوپر بال ہیں. یہ کھال مثال ہے اس زمین کی جس کے اوپر پیڑ اور پودے ہیں, جس کے اوپر بال نہیں. یہ کھال مثال ہے اس زمین کی جس کے اوپر پیڑ پودے نہیں ہوتے بلکہ بنجر زمین ہوتی ہے. اللہ نے آسمان کے اندر سورج بنایا, چاند بنایا, گویا کہ دو لائٹیں لگائیں. اللہ نے ایک آنکھ داہنی طرف اور دوسری آنکھ بائیں طرف بنا دی. یہ مثال ہو گئی سورج اور چاند کی. میرے دوستو, اللہ نے زمین کے اندر نہریں بہائیں, دریا بہائے, سمندر بہائے. اللہ نے انسان کی رگوں کے اندر خون کو دوڑا دیا جو مثال ہیں دریاؤں کی, سمندر کی. اللہ نے زمین کو جب بنایا تو زمین ڈاما ڈول ہونے لگی. اللہ نے اس کو مضبوط کرنے کے لیے, پختہ کرنے کے لیے پہاڑوں کی میخوں کو ٹھوک دیا. اللہ نے انسان کے بدن کو بنایا. اگر یہ بغیر ہڈیوں کے ہوتا تو یہ ڈاما ڈول ہوتا, ہلتا ڈلتا رہتا. اللہ نے پہاڑوں کی مثال کے طور پر انسان کے اندر ہڈیاں بنا دی. ذرا انسان اپنے اندر غور تو کر کے دیکھے, انسان سوچ کے تو دیکھے کہ اللہ نے کتنے انعامات, کتنے احسانات اس 5 اور 6 فٹ کے انسان کے اوپر رکھے ہیں. لیکن میرے دوستو, انسان بڑا ناقدرہ ہے. اللہ نے نعمتیں نشاور کر دی, اللہ نے انعامات دے دیے, لیکن یہ انسان بڑا عجیب ہے. اللہ کی نعمتوں کا احسان ادا نہیں کرتا, بلکہ ہم کتنے بڑے نکمے ہیں کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں, جن نعمتوں کو ہمیں جہاں پر استعمال کرنا چاہیے ہم نے ان نعمتوں کو وہاں پر استعمال نہ کر کے ان کی علاوہ جگہوں پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. آنکھ اللہ نے بنائی تھی قرآن کی تلاوت کے لیے, آنکھ اللہ نے بنائی تھی اہل اللہ کی زیارت کے لیے. آج ہم نے اس آنکھ کے ساتھ خیانت شروع کر دی. ہم نے آنکھ کے ذریعے گندی فلموں کا دیکھنا شروع کر دیا. ہم نے آنکھ کے ذریعے بے حیائی تصویروں کو ہم نے دیکھنا شروع کر دیا. ہاتھ اللہ نے بنائے تھے تمام چیزوں کو پکڑنے کے لیے, جائز چیزوں کو استعمال میں لانے کے لیے. ہم نے ان ہاتھوں کے ذریعے لوگوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے. پیر اللہ نے بنائے تھے اپنے راستے میں چلنے کے لیے, ہم نے ان پیروں کے ساتھ خیانت کی. ہم اس کے ذریعے چوری کرنے جانے لگے, ہم اس کے ذریعے ڈاکہ ڈالنے جانے لگے, ہم اس کے ذریعے گناہوں کی طرف دوڑنے لگے. گویا کہ ایک ایک نعمت کی ہم گن کے ناقدری کر رہے ہیں. یاد رکھیے میرے دوستو, جو اللہ نعمتیں دینے پر قادر ہے وہ اللہ نعمتیں چھیننے پر بھی قادر ہے. اس کے لیے دیر نہیں لگتی, منٹوں سیکنڈوں کے اندر اللہ بادشاہی کے تخت سے اٹھا کر کے مٹی میں ملا دیتا ہے اور مٹی سے اٹھا کر کے اللہ اوج ثریا پر پہنچا دیتا ہے. اللہ نے جو آج نعمتیں دی ہیں اللہ یہ نعمتیں چھین بھی لیتا ہے. ایک وقت تک انسان کے پاس نعمت رہتی, یہی نعمت جو آنکھ کی نعمت اللہ نے دی دیکھ رہا ہے, لیکن جب موت کا ایک جھٹکا لگتا ہے تو آنکھ بالکل کام کرنا بند کر دیتی ہے. یہی ہاتھ جو چل رہا ہوتا ہے جب موت کا جھٹکا لگتا ہے تو یہ ہاتھ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. یہی پیر جو چل رہے ہوتے ہیں جب موت کا ایک جھٹکا لگتا ہے یہ پیر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیے میرے دوستو, اللہ جو نعمتیں دینے پر قادر بھی ہے وہ اللہ نعمتیں لینے پر بھی قادر ہے. اس لیے اے میرے دوستو بھائیو, اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر جو زندگی دی ہے, اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں, ان نعمتوں کی ہم قدر کریں, ان نعمتوں کا ہم اللہ کے سامنے شکر ادا کریں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان تمام نعمتوں کا ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ایک ایک نعمت کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا, ہمیں ایک ایک نعمت کے بارے میں جواب دینا پڑے گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اگر دنیا میں ہمارے دل میں ان نعمتوں کے حساب دینے کا خوف پیدا ہو گیا اور ہم نے گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھ کے نعمتوں کی قدردانی کر لی تو میرے دوستو جنت میرا ٹھکانہ ہے. اور ہم
ہم اپنی ان تمام لایانی چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے سامنے حساب دینے والے بن گئے تو میرے دوستو کامیاب ہیں، ورنہ ناکامی ہمارا پیش خیمہ ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں سب جلسے گاہ میں آ جائیں، اور جو لوگ ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں وہ بھی مل کے بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ بہت ہی اہم خطاب ہونا ہے، آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر کے مکمل طریقے سے سنیں اور دعا کے بعد تشریف لے جائیں۔ حضرات سامعین کرام، انتظار